السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، اسٹوڈیو واپسی ہو گئی ہے اور انشاءاللہ اب یہیں سے جو ہے دوبارہ ولاگس کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. بڑے زبردست رہے پچھلے 2 دن اور کافی زیادہ خوبصورت نظارے جو ہے وہ دیکھنے کو ملے. آپ جانتے ہیں کہ میں پہاڑوں سے دور رہ نہیں سکتا، تو اس لیے بہانے بناتا ہوں ہر 2-3-4 مہینے کے بعد کہ کوئی نہ کوئی چکر جو ہے وہ لگتا رہے. اینی ویز، بیک ٹو ورک ناؤ. بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس جناب، خاص طور پہ کے پی کے اندر پشاور کے حوالے سے جو کچھ ہو رہا ہے اور سینٹ کے انتخابات. میں نے جب مخصوص نشستیں اناؤنس ہوئی تھیں سپریم کورٹ کی جانب سے، تو میں نے اسی وقت یہ پریڈکٹ کیا تھا کہ آپ دیکھ لیجئے گا اسمبلی کا اجلاس بنانے کے حوالے سے اور ان اراکین کے حلف اٹھانے کے حوالے سے جو ہے نا وہ کافی کیچڑ اچھالا جائے گا. اور پچھلے 2 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اس کے 2 مختلف ایسپیکٹس ہیں اور میں اس کو بھی تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے جو ہے میں پیش کرتا ہوں. لیکن سب سے پہلے جو فیکچوئل سچویشن ہے، ہوا کیا ہے پچھلے 12 گھنٹے کے اندر، ذرا یہ ڈیٹیلز جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لی جائیں. ہوا یہ ہے کہ جناب آج کے پی اسمبلی کا جو ہے وہ اجلاس بلایا گیا اور وہاں پہ اپوزیشن کے اراکین جو ہے وہاں پہ موجود تھے اور ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ جو مخصوص نشستوں کے افراد ہیں وہ اس سلسلے میں حلف اٹھائیں گے. 9 بجے جو ہے وہ اجلاس طلب کیا گیا. 2 گھنٹے سے زائد تاخیر سے وہ اجلاس جو ہے وہ شروع ہوا اور مخصوص نشستوں پر اراکین کی حلف برداری ایجنڈے کا حصہ تھی. اجلاس شروع ہوتے ہی رکن اسمبلی شیر علی آفریدی کی جانب سے جو ہے وہ کورم کی نشاندہی کی گئی اور اسپیکر نے رولنگ دی کہ اسمبلی میں ارکان کی تعداد پوری نہیں ہے. اپوزیشن کے ارکان نے اسپیکر کی ڈائس کے سامنے اجلاس جو ہے وہ ملتوی کرنے کے اوپر احتجاج کیا. خیبر پختونخوا اسمبلی میں اس کے بعد مخصوص نشستوں کے لیے نامزد امیدوار جو ہے وہ اسمبلی میں موجود رہے، لیکن ان سے حلف جو ہے وہ نہیں اٹھایا گیا. اس سے پہلے پی ٹی آئی نے خیبر پختونخوا اسمبلی اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور یہ فیصلہ پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں کیا گیا تھا. بیسکلی ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم کورم جو ہے وہ پورا نہ ہونے دیں تاکہ اجلاس ہی جو ہے وہ ملتوی ہو جائے. اور اس اجلاس میں کہا گیا کہ جی ہم تو ان مخصوص نشستوں کو مانتے ہی نہیں ہیں، اپوزیشن کو مخصوص نشستیں دینا ہمارے حق پر ڈاکہ ہے. فیصلہ کیا گیا کہ صوبائی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوتے ہی کورم کی نشاندہی کر دی جائے گی اور اس کے بعد جو ہے وہ اسی طرح ہی ہوا. کورم کی نشاندہی اور اجلاس جو ہے وہ ملتوی ہو گیا. لیکن بعد میں جو ہے وہ خبر یہ آئی کہ جی الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ ایک خط لکھا ہے پشاور ہائی کورٹ کو اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے اوپر جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا اور گورنر نے الٹیمیٹلی جو ہے وہ اس کے بعد اس سلسلے میں حلف لے لیا. اب گورنر کی جانب سے جو ہے وہ 25 منتخب اراکین اسمبلی نے جو ہے وہ جا کے وہاں پہ حلف لیا اور فیصل کریم کنڈی نے خواتین اور اقلیتی مخصوص نشستوں کے ان اراکین سے جو ہے وہ حلف لیا. 21 خواتین اور 4 اقلیتی نشستیں جو ہیں ان کے اوپر حلف جو ہے وہ لیا گیا. جے یو آئی فے اور مسلم لیگ نون کے ساتھ اراکین نے حلف لیا. پیپلز پارٹی کے 4، اے این پی کے 2 اور پی ٹی آئی پی کے 1 رکن نے جو ہے وہ حلف لیا. حلف برداری کے بعد کسی کے اراکین اسمبلی کی تعداد جو ہے وہ 145 یعنی کہ اب مکمل ہو چکی ہے. اچھا، اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے، یہ جو مخصوص نشستیں کا نمبر پورا ہو گیا، ہاؤس جو ہے وہ پورا ہو گیا اور کل ٹیکنیکلی سپیکنگ جو ہے وہ سینٹ کا انتخاب ہونا ہے. لیکن آج جب اسپیکر کی جانب سے اجلاس جو ہے وہ ملتوی کیا گیا تو انہوں نے ڈیٹ جو دی ہے دوبارہ وہ دی ہے 24 تاریخ کی کہ جی 24 تاریخ کو جو ہے وہ اب دوبارہ اجلاس ہوگا. تو اگر 24 تاریخ کو اجلاس ہوگا تب سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا سینٹ کا الیکشن کل ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا، کیونکہ جو آج گیم کھیلی گئی کہ جس طرح کورم جو ہے وہ پورا نہیں ہوا تو حلف ہی نہیں اٹھایا گیا. لیکن اب ٹیکنیکلی سپیکنگ یہ تمام افراد، یہ جو 25 افراد ہیں، یہ اب کے پی اسمبلی کے ایم پی ایز بن چکے ہیں. اس کے اوپر جو شیخ وقاص اکرم صاحب ہیں ان کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا. انہوں نے کہا جی الیکشن کمیشن کا جھوٹ پہ مبنی پشاور ہائی کورٹ کو خط اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پہ پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل. آئین کے آرٹیکل 255 کے تحت ہائی کورٹ کا چیف جسٹس کسی شخص کو حلف دلانے کے لیے نامزد کرنے کا کوئی انتظامی اختیار نہیں رکھتا. آرٹیکل 255(2) صرف اس وقت لاگو ہو سکتا ہے جب اصل مجاز اتھارٹی یعنی اسپیکر دستیاب نہ ہو. اسپیکر کی جانب سے اجلاس ملتوی کرنا غیر موجودگی نہیں کہلاتی. پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو اختیار نہیں کہ وہ از خود مداخلت کریں اور کسی شخص کو حلف دلانے کے لیے مقرر کریں. وہ انتظامی احکامات کے پردے میں اس قسم کے عدالتی احکامات جاری نہیں کر سکتے. یہ آئین کے آرٹیکل 130 اور 255 کی کھلی خلاف ورزی ہے. حیران کن طور پر پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے الیکشن کمیشن کی درخواست پر یک طرفہ طور پر آرٹیکل 255 کا حوالہ دیتے ہوئے گورنر کو حلف لینے کی ہدایت جاری کی. یہ ایک سنگین آئینی تشویش کو جنم دیتا ہے. الیکشن کمیشن نے اپنی پریس ریلیز میں غلط بیانی کی ہے اور عدالت کو گمراہ کیا ہے. آرٹیکل 130 اور 255 کے تحت چیف جسٹس کے پاس آئینی طور پر یہ اختیار نہیں کہ وہ کسی کو ایم پی ایز سے حلف لینے کے لیے نامزد کرے. اسپیکر کو نظر انداز
پاس کرنے کا ان کے پاس نہ کوئی عدالتی اور نہ کوئی انتظامی اختیار ہے. گورنر کو ہدایت دینے کے لیے خط لکھنا ایک واضح آئینی تجاوز اور آرٹیکل 255 کا غلط استعمال ہے. اب ہمیں یہ بھی ڈیٹیل آئی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ چیف منسٹر علی امین گنڈا پور جو ہیں, یہ جو حلف برداری کی تقریب ہوئی ہے اس کو پشاور ہائی کورٹ میں جو ہے وہ چیلنج کرنے لگے, بلکہ ہو سکتا ہے ایز میٹر آف فیکٹ یہ جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو شاید تب تک وہ جو ہے وہ چیلنج بھی کر چکے ہوں. بہرحال معاملہ جو ہے نا وہ کافی گرم ہوا ہوا ہے, اور ناٹ جسٹ بٹوین دا اپوزیشن اینڈ گورنمنٹ بلکہ ایون پی ٹی آئی کے اپنے اندر بھی جو ہے وہ لڑائیاں کافی حد تک چل رہی ہیں. اور ابھی تھوڑی دیر میں اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. جنگ نے بڑی ایک انٹرسٹنگ خبر دی ہے اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پی ٹی آئی کے اندر کیا کھچڑی پک رہی ہے. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے اندر یہ سوال شدت سے اٹھایا جا رہا ہے کہ جب پارٹی کے پاس خیبر پختونخوا اسمبلی میں مطلوبہ سینیٹرز کی تعداد حاصل ہے تو 5ویں نشست کیوں چھوڑی گئی. یعنی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ سینٹ کے اندر کم سے کم 5 نشستیں جو ہیں وہ لے جا سکتی تھی, لیکن انہوں نے معاملہ جو ہے وہ 4 تک کیوں محدود کیا ہے اور ایک نشست جو ہے وہ اپوزیشن کو کیوں دی جا رہی ہے. تو اور اگر نمبر گیم کے حوالے سے بات کریں تو کے پی کے اسمبلی میں پی ٹی آئی کے پاس جو ہیں وہ 145 میں سے 92 ارکان جو ہیں ان کے پاس موجود ہیں. ایک سینیٹر کے لیے 19 ووٹ جو ہیں وہ درکار ہوتے ہیں. پی ٹی آئی نے صرف 4 امیدواروں کو نامزد کیا ہے. 5ویں جنرل نشست بھی بآسانی جیتی جا سکتی تھی. صوبے میں یہ کون سا کھیل کھیلا جا رہا ہے. اسی بنا پر پارٹی کے اندر اختلافات شدت اختیار کر گئے اور پارٹی کے ناراض اراکین نے دستبردار ہونے سے انکار کر دیا, جس کے باعث پی ٹی آئی کو سینٹ الیکشن میں اپنی ایک اور نشست سے بھی ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے. اعداد و شمار کے مطابق 4 سینیٹرز کے لیے تحریک انصاف کو 76 ووٹ درکار ہیں. 92 ان کے پاس ہیں, 76 ان کو درکار ہیں اگر صرف 4 سینیٹرز انہوں نے منتخب کرنے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو اضافی 18 ووٹ ہیں, آپ ذہن میں رکھیے ایک سینیٹر کے لیے 19 ووٹ چاہیے, تو ان کے پاس 18 ہیں, تو انہوں نے اس کو ویسٹ کیوں کیا. 18 ووٹ تو موجود تھے آپ کے پاس, ایک اور اگر آپ حاصل کر لیتے تو 5واں سینیٹر بھی آپ کے پاس آ سکتا تھا. تو آخر یہ چھوڑا کیوں گیا. اور دوسری بات یہ کہ ترجیحی بنیادوں کے اوپر جو دیگر اپوزیشن کے اراکین ہیں وہ نمبر 2 نمبر 3 کو بھی جو ہے وہ ووٹ دیں گے, اس میں سے ایک ووٹ جو ہے وہ مل بھی سکتا تھا ان کو, اور 19 نمبرز جو ہیں وہ پورے ہو سکتے تھے. لیکن اب اس کے اندر جو ہے وہ جو مختلف جو ہے وہ آراء پائی جاتی ہیں کہ آخر یہ سب کچھ جو ہے وہ کیوں کیا گیا. ایک اس کے اندر آراء یہ ہے کہ جی اپوزیشن کو جو ہے وہ بیسکلی سہولت فراہم کی جا رہی ہے. گنڈا پور صاحب کی حکومت کی جانب سے اپوزیشن کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے, اور اس میں ان کا جو ایک امیدوار ہے پیپلز پارٹی کے طلحہ محمود صاحب, ان کو بیسکلی جو ہے وہ اور طلحہ محمود صاحب جو ہیں بڑی مالدار پارٹی ہیں, اور مطلب ان کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو پالیٹکس کے اوپر پیسہ پوسا خرچ کرتے ہیں. تو شاید ان کو بیسکلی اکاموڈیٹ کرنے کے لیے جو ہے نا وہ یہ ساری گیم کی جا رہی ہے کہ جی ٹھیک ہے طلحہ صاحب کو جو ہے وہ آپ سیٹ دے دیں. دوسری جانب دوسری ایک اور وجہ جو بتائی جا رہی ہے اس خبر کے مطابق وہ ہے کہ جی پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, اور گنڈا پور صاحب کو خدشہ ہے کہ اگر انتخاب میں مقابلہ ہوا تو پارٹی کے بعض ارکان جو ہے منحرف ہو سکتے ہیں. اس لیے بلا مقابلہ انتخاب پر زور دیا جا رہا ہے, اور اپوزیشن کو ایک جنرل نشست دینے کے اوپر بھی اتفاق ہوا ہے کہ ٹھیک ہے ایک نشست ان کو دے دیں, لیکن پارٹی کے اندر جو لڑائیاں ہیں وہ کم از کم ایکسپوز نہ ہو, کیونکہ اگر وہ ایکسپوز ہو گئیں تو پھر بڑی امبیرسمنٹ ہوگی کہ یعنی پی ٹی آئی کے پاس 92 کا جو نمبر ہے یہ پورا بھی نہیں ہے, اس میں بھی دراڑیں جو ہیں وہ بیچ میں آئی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی ایک پوائنٹ جو ہے وہ ریز کیا جا رہا ہے کہ 35 اراکین جو ہیں اس میں سے آزاد ہیں, ٹیکنیکلی سپیکنگ وہ آزاد ہیں, ان کے اوپر فلور کراسنگ کی کوئی شک لاگو نہیں ہوتی, تو یہ بھی فلور کراس کر سکتے ہیں, یہ دوسری سائڈ کے اوپر جا سکتے ہیں. اور یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اپوزیشن کے پاس خیبر پختونخوا اسمبلی میں 53 اراکین موجود ہیں, تو اگر وہ 2 امیدوار کھڑے کرتے ہیں تو ہر ایک کو تقریباً 19 ووٹ ملتے ہیں, جو 2 نشستوں کے لیے کافی ہیں. لیکن تیسری نشست کے لیے ان کے پاس صرف 15 ووٹ ہیں جو مطلوبہ 19 ووٹوں سے کم ہے, یعنی کہ 4 ووٹ ان کے کم ہیں. اس کا مطلب ہے پیپلز پارٹی کے رہنما طلحہ محمود جو اپوزیشن کے تیسرے امیدوار ہیں ان کے لیے کامیابی ہارس ٹریڈنگ کے بغیر جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, اپوزیشن کی پہلی ترجیح جے یو آئی کے عبدالحق, دوسری ترجیح نیاز محمد, جبکہ طلحہ محمود تیسری نمبر کے اوپر ہیں. اور تو جب حکومت اور اپوزیشن کے درمیان بلا مقابلہ سینٹ انتخاب کے اوپر معاہدہ طے پا گیا, اس لیے طلحہ محمود صاحب کو جو ہے اس کے بعد جیتنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا, کیونکہ انہیں حکومت اور اپوزیشن دونوں کا تعاون جو ہے وہ حاصل ہوگا. اگر پی ٹی آئی 5ویں نشست کے اوپر امیدوار کھڑا کرتی تو طلحہ محمود کے لیے جیتنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جاتا. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ بیسیکلی یہ جو سیٹلمنٹ ہو رہی ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان, یہ شاید طلحہ محمود صاحب کو جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ان کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی رکن ہیں عرفان سلیم صاحب, انہوں نے ایک پیغام دیا ہے. انہوں نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا ہم عمران خان کے نظریے کی بقا کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں, ہم عمران خان کی بقا کے لیے الیکشن لڑیں گے, کسی سے ووٹ مانگنے نہیں آئے, ہم تمام ایم پی ایس کی ضمیر کو جھنجھوڑنے آئے ہیں. آپ انہی اپوزیشن پارٹیوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں جو رجیم چینج آپریشن میں شامل تھیں. ان اپوزیشن جماعتوں کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کو طاقت ملی. جب عمران خان ان سے بات نہیں کرنا چاہتا تو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ ہماری تعداد 92 اور ان کی تعداد 53 ہے, کیوں آپ ان لوگوں کو اضافی سیٹیں دے رہے ہیں؟
بیرسٹر سیف کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کا اس کا عمران خان کے نظریے سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، وہ جن کا بندہ ہے ان کے لیے کام کرتا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ اے آر وائی نے بھی ایک نیوز دی ہے اور انہوں نے کہا جی اپوزیشن جماعتوں اور ناراض گروپ نے پی ٹی آئی سے ٹیکنوکریٹ سیٹ لینے کی منصوبہ بندی جو ہے وہ کی ہے، اور سینٹ سیٹ کے اوپر آزاد امیدوار قاضی وقار صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن اور چند حکومتی ایم پی ایس کی انہیں حمایت بھی حاصل ہے۔ اے آر وائی نے رپورٹ کیا کہ جی ان کے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ قاضی وقار کو پس پردہ پی ٹی آئی کے عہدیدار اور بانی پی ٹی آئی عمران خان کے قریبی ساتھیوں کی بھی حمایت حاصل ہے۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی نے پی ٹی آئی امیدوار اعظم سواتی کے مقابلے میں امیدوار کھڑا نہیں کیا۔ ارب پتی بزنس مین نے پی ٹی آئی اور نون لیگ کے ٹکٹ کی کوششیں بھی کی تھی۔ قاضی وقار نے ہیڈ آف انویسٹیگیشن سہیل نعیم اشرف بٹ کو بتایا کہ میں اور شاندانہ گلزار جیل میں عمران خان سے ملے تھے، مجھے اپوزیشن جماعتوں اور پی ٹی آئی ایم پی ایس کی سپورٹ حاصل ہے۔ آزاد امیدوار قاضی وقار نے بتایا کہ کل سب کو پتہ چل جائے گا کہ پی ٹی آئی ایم پی ایس کے پی حکومت سے ناراض ہیں۔ بڑا ڈونر ہوں، شوکت خانم ہاسپٹل کا آپریشن تھیٹر میری والدہ کے نام ہے۔ اچھا، تو یہ جناب یہ سارا کچھ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اچھا، ایک منٹ کے لیے یہ جو بھی کھچڑی پک رہی ہے پچھلے 4-5 دن سے ایک دو چیزیں تو جو ہے وہ کلیئر ہوتی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ لوگ خود ایک دوسرے کو اتنا ایکسپوز کر رہے ہیں اور اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ آپس میں ان کی کتنے ڈویژنز ہیں، ٹھیک ہے، ایک سیٹ کی خاطر کتنے ڈویژنز ہیں، ڈسپلن کی دھجیاں اڑ چکی ہیں، کھلے عام ایک دوسرے کے خلاف بیانات دیے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو جو ہے وہ اپوز کیا جائے۔ میں صرف پی ٹی آئی کی بھی بات کر رہا ہوں کہ یہاں پہ اگر آپ سوشل میڈیا کے اوپر جا کے دیکھیں، اس کو آبزرو کریں، ہم لوگ بڑی دیر سے پچھلے 3-4 دن سے صرف آبزرو کر رہے تھے کہ یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کر کے آ رہے ہیں، غداری کے فتوے دیے جا رہے ہیں ایک دوسرے کے۔ جو شخص مثال کے طور پہ ایک گروپ ایسا ہے جو پی ٹی آئی کا بڑا اسٹانچ فالوور ہے، وہ کیٹیگوریکلی یہ کہتا ہے کہ جناب اگر کسی نے علی امین گنڈا پور کی اس وقت مخالفت نہ کی اور اس کے اگینسٹ آپ نے ٹویٹ نہ کیا، آواز نہ بلند کی، تو اس کا مطلب ہے آپ علی امین گنڈا پور کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ بلکہ میں ایز اے میٹر آف فیکٹ میں ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا کہ صنم جاوید کو بھی کرٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ جی صنم جاوید جو ہے وہ علی امین گنڈا پور کے اوپر تنقید نہیں کر رہی اور وہ چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، اور ان کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے کہ جی شاید کیونکہ ان کو بڑا فیسیلیٹیٹ کیا گیا تھا گنڈا پور صاحب کی جانب سے، تو اس وقت وہ بالکل چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، وہ بات ہی نہیں کر رہی اس بارے میں۔ لیکن انہوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر شدید رد عمل دیا صنم جاوید نے۔ انہوں نے کہا جی میرا اس معاملے میں بولنا یا نہ بولنا جو ہے مجھے کسی سے غداری کے یا وفاداری کے فتوے یا سرٹیفکیٹس جو ہیں مجھے نہیں چاہیے، مجھے پتہ ہے میری کیا پوزیشن ہے، میں عمران خان کے نظریے کے ساتھ اور کارکنوں کے ساتھ میں کس طرح کھڑی ہوں، مجھے پتہ ہے، مجھے کسی کو جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ لیکن ایک رسم چل پڑی ہے اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر کہ اگر آپ پی ٹی آئی کے ساتھ لائل ہیں، اگر آپ عمران خان کے ساتھ لائل ہیں، اگر آپ ان کے نظریے کے ساتھ لائل ہیں، تو آپ کو گنڈا پور صاحب کی جانب سے جو اسکیمیں بنائی جا رہی ہیں اس کے بارے میں بولنا ہی ہوگا۔ لیکن پھر ایک دوسری سائڈ ایک اور بھی ہے جو گنڈا پور صاحب کو سپورٹ بھی کرتی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ جناب گنڈا پور صاحب ان مشکل حالات کے اندر بھی جو ہے کوئی نہ کوئی فارمولا بنا کے کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کی چیزیں منوا رہے ہیں اس سے پہلے کہ پوری کی پوری گیم ہی ہاتھ سے نکل جائے۔ سو یہ دو مختلف نظریے ہیں جس کے اوپر اس وقت جو ہے وہ آپس میں بہت لڑائیاں چل رہی ہیں۔ میں تو دیکھ کے حیران ہو گیا ہوں کہ سوشل میڈیا والے ایک دوسرے کا کیا حال کر رہے ہیں اس وقت ایکس کے اوپر۔ اچھا جی، ایک اور خبر جو ہے وہ آئی ہے، میں ابھی آپ کو میں نے پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ میں نتھیا گلی میں تھا، تو ڈونگا گلی میں جو ہے وہ نون لیگ کے قائد نواز شریف اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان اہم ملاقات ہوئی ہے جس میں سیاسی صورتحال کے اوپر گفتگو ہوئی، اور ذرائع کے مطابق شہباز شریف صاحب نے پارٹی قائد کو صدر آصف علی زرداری سے ہونے والی ملاقات کی تفصیلات سے آگاہ کیا اور پارلیمنٹ سے مجوزہ آئینی ترمیمی بل پر قانون سازی کے حوالے سے تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ نئے چیئرمین الیکشن کمیشن کے نام کے اوپر بھی بتایا جا رہا ہے کہ تبادلہ خیال جو ہے وہ ہوا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ مذہبی امور کے وزیر سردار محمد یوسف صاحب، ان کے حوالے سے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر آئی ہے۔ انہوں نے ہفتے کے روز ایک بیان دیا تھا کہ جناب 40,000 پاکستان کے جو زائرین ہیں وہ ایران، عراق اور ان جگہوں کے اوپر جا کے جو ہے نا وہ لاپتہ ہو گئے ہیں۔ آج انہوں نے اپنے اس موقف سے بہت بڑا یو ٹرن لیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جی وہ ایک غلط فہمی کا نتیجہ تھا جو پرانے کاغذی ریکارڈ سے پیدا ہوئی، جنہیں ابھی مکمل طور پر ڈیجیٹل نظام میں منتقل نہیں کیا گیا۔ انہوں نے صحافیوں کو کہا جی تقریباً 40,000 زائرین کے ریکارڈز اب بھی کاغذی شکل میں موجود ہیں اور انہیں ڈیجیٹل رجسٹری سسٹم میں منتقل نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کبھی نہیں کہا گیا کہ ہزاروں پاکستانی لاپتہ ہیں، تقریباً 40,000 زائرین کے ریکارڈز پہلے کاغذی شکل میں رکھے گئے تھے اور ابھی تک مکمل طور پر مرکزی ڈیجیٹل رجسٹری میں منتقل نہیں کیے گئے تھے۔ لیکن میں یہ کنسیڈر کرتا ہوں کہ بھائی آپ کو یہ وہ غلام سرور صاحب نے وہ بیان دیا تھا نا پاکستانی پائلٹس کے حوالے سے، ان کے لائسنسز کے حوالے سے،
یہ بھی بالکل اسی زمرے میں آتا ہے, بغیر سوچے سمجھے, بغیر تحقیق کیے, بغیر چیک کیے اتنا بڑا بیان دے دینا کہ جناب 40,000 زائرین جو ہے وہ لاپتہ ہیں, ہمارے پاس ان کا کسی قسم کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے. اور اس کے بعد جب ان کے اوپر کرٹیسزم ہوا کہ بھائی یہ آپ کی مطلب وزارت مذہبی امید یہ سب کچھ کر رہی ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, آئیڈیا نہیں ہے, تو اب انہوں نے جو ہے وہ سوری کہہ کے جو ہے وہ چیزیں واپس لینا شروع کر دی. تو خدا کے لیے بیان دینے سے پہلے مجھے پتہ ہے چند وزیروں کو نا بہت شوق ہوتا ہے کہ بس ہم کوئی بیان دیں اور اس کے بعد میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ہماری جے کار ہو کہ واہ جی واہ بڑا بڑا انٹرویو دیتا ہے, بڑی گل کی ہے تسی. یہ کرنے سے پہلے ذرا 2-4 دفعہ سوچ لیا کریں, تول لیا کریں بات کو کہ آپ جو ہے وہ کس قسم کی بات کرنے لگے ہیں. اس کے علاوہ بلوچستان کے اندر ایک واقعہ پیش آیا ہے آنر کلنگ کا, اور اس کی ڈیٹیلز جو کچھ سامنے آئی ہیں اس کے بارے میں یہ ایک مرد اور عورت کے حوالے سے جو ہے وہ جرگے نے آنر کلنگ کا واقعہ ہے. جرگے نے جو ہے وہ ان کو قتل کرنے کا حکم جاری کیا. کیس یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی لو میرج کا کیس تھا, اور اس کے بعد اس خاتون کے بارے میں جس کا ابھی تک نام جو ہے وہ کنفرم نہیں ہو رہا کیونکہ 2-3 نام جو ہے مختلف چل رہے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا پہ اس کی آئیڈینٹی ہائیڈ کرنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے, لیکن ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں بیسکلی اس عورت کو جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے مرد مل کے وہاں پہ کھڑے ہو کے جو ہے وہ گولیاں مارتے ہیں. اب میں ظاہری بات ہے میں اس ویڈیو کو میں آپ کو اس طرح نہیں دکھانا چاہوں گا, میں تھوڑی سی پکچرز بس آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ایکچولی کیا ہوا ہے. اب اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو بندہ تھا اس کا نام ہے احسان سملانی, اور یہ واقعہ جو ہے وہ جون میں عید سے 4-5 دن پہلے پیش آیا ہے, جہاں پہ یہ عورت اور یہ مرد جو ہیں یہ لوگ علاقہ چھوڑ چکے ہوئے تھے. ایک اکاؤنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ جی علاقہ چھوڑ چکے ہوئے تھے, ایک اکاؤنٹ یہ کہتا ہے کہ نہیں صرف بندے کو جو ہے وہ علاقے سے بدر کیا گیا تھا, لیکن عید سے 4-5 دن پہلے وہ واپس آتا ہے. تو اس کے بعد جرگہ جو ہے ان کے قتل کا آرڈر دے دیتا ہے, اور اس کے بعد ان دونوں کو وہاں پہ قتل کر دیا جاتا ہے. اب یہاں پہ سوشل میڈیا کے اوپر جو کرٹیسزم ہو رہا ہے اس سارے واقعے کے اوپر, پہلی بات تو یہ کہ بلوچستان حکومت کو اب جا کے پتہ لگا ہے کہ اس طرح کا کوئی واقعہ بھی ہوا ہے. تو وزیر اعلیٰ بلوچستان کی جانب سے جو ہے وہ اس کے اوپر پوری ایک ٹویٹ کی گئی کہ جی ہم جو ہے وہ اس واقعے کا انہوں نے نوٹس لے لیا اور ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم دیا. اور یہ بتایا جا رہا ہے اور جو قتل کرنے والا ہے ان میں سے, ان تمام افراد میں سے, ان میں سے ایک شخص لڑکی کا بھائی بتایا جا رہا ہے کہ گولی جو ہے وہ اس نے چلائی ہے. یہ آنر کلنگ کا واقعہ ہے. اب یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ بار بار یہی سوال کر رہے ہیں کہ یہ کتنے کو بڑے نامرد ہوں گے کہ جن کے سامنے جو ہے ایک عورت کو جو بالکل ریزسٹ نہیں کر رہی, بالکل وہاں پہ کھڑی ہوئی ہے, اور اس کو اس طرح جو ہے اتنے زیادہ مرد مل کے گولیاں مار دیتے ہیں. اور وہی جرگہ سسٹم, اس سے پہلے مجھے یاد ہے آج سے چند سال پہلے کوہستان کے اندر بھی ایک اس طرح کا واقعہ پیش آیا تھا جہاں پہ لڑکیوں کو جو ہے وہ اس طرح قتل کیا گیا تھا, اور اب یہاں پہ بلوچستان کے اندر یہ واقعہ پیش آیا ہے. تو اسی منحوس جرگہ سسٹم کی وجہ سے جس میں کوئی لا نہیں دیکھا جاتا, کوئی چیک نہیں کیا جاتا, اور اس طرح جو ہے وہ لوگوں کو قتل کرنے کے احکامات جو ہے وہ جاری کر دیے جاتے ہیں. میں تو یہ کہوں گا ویڈیو بنی ہوئی ہے, لوگوں کی تصویریں نظر آ رہی ہیں, کلیئر کٹ پتہ لگ رہا ہے کہ کون کون وہاں پہ کھڑا ہوا تھا, ان سب کو اریسٹ کریں. اور میں داد دوں گا, مطلب سارکاسٹکلی آئی ایم سیئنگ دس, کہ بلوچستان گورنمنٹ کو اتنی دیر کے بعد پتہ لگتا ہے کسی چیز کا, جب اس کی کوئی ویڈیو آتی ہو اچھا یہ واقعہ ہو گیا. یہ حال ہے لا اینڈ آرڈر کا کہ پورے علاقے کو پتہ ہوگا کہ اس طرح کا واقعہ ہوا. یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی, پتہ لگتا ہے وہاں پہ کہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے. لیکن ہماری حکومت جو ہے وہ کب جاگتی ہے, جب اس کی ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر آتی ہے, تو تب پتہ لگتا ہے کہ اچھا جناب اس کے اوپر جو ہے وہ ایکشن بھی لینا ہے. اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے ضلع مالکنڈ میں ہے, جہاں سے 16 سے 20 جولائی سیکیورٹی فورسز نے پولیس, لیویز اور سی ٹی ڈی اور ضلعی انتظامیہ کے مشترکہ آپریشن میں فتنۃ الخارج کے 9 دہشت گرد ہلاک اور 8 گرفتار کر لیے ہیں. آئی ایس پی آر کے مطابق ضلع مالاکنڈ میں 16 سے 20 جولائی تک سیکیورٹی فورسز نے پولیس, لیویز, سی ٹی ڈی اور ضلعی انتظامیہ کے ساتھ مل کر خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر مشترکہ آپریشن کیا, اور اطلاعات کے مطابق علاقے میں بھارتی ایجنٹ تنظیم فتنۃ الخارج سے تعلق رکھنے والے خوارج جو ہیں وہ موجود تھے, جن کے اگینسٹ جو ہے وہ ایکشن لیا گیا. اس کے علاوہ پچھلے ویلاگ کے اندر ہم نے آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ وہاں پہ ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز کے حوالے سے, جہاں پہ انڈیا اور پاکستان کا آج میچ ہونا تھا, تو اس میں پہلے ایک کھلاڑی کے بارے میں پتہ لگا, پھر 3 ہوئے, پھر 5 ہوئے, کیونکہ کرٹیسزم بہت ہو رہا تھا انڈیا کے اندر کہ جناب جب انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہو کے ہٹی ہے تو آپ ان کے ساتھ جا کے کرکٹ کس طرح کھیل سکتے ہیں. تو جس میں ہربھجن سنگھ بھی شامل تھے, اس کے اندر جو ہے وہ عرفان پٹھان, یوسف پٹھان, ان سب کے نام جو ہے وہ شیکھر دھون, اس کا نام بھی جو ہے وہ شامل تھا. تو جب کرٹیسزم ہوا تو انہوں نے کہا جی ہم اس میں سے جو ہے وہ پل آؤٹ کر رہے ہیں, اور الٹیمیٹلی یہ انڈیا اور پاکستان کا میچ جو ہے وہ کینسل ہو گیا. لیکن یہاں پہ سوال اٹھتا ہے کہ ان سب کو یہ اس وقت بڑے دیش بھکت جو ہے وہ بن رہے ہیں, بلکہ میں دیکھ رہا تھا شیکھر دھون جو ہے وہ بڑا کہہ رہا تھا کہ جی بس ہو ہی نہیں سکتا, بھارت پہلے آتا ہے اور میں جو ہے وہ میچ نہیں کھیلوں گا چاہے جو مرضی ہے. او بھائی
یہ ڈرامے بازیاں مت کریں, انڈینس کو بیوقوف مت بنائیں, ٹھیک ہے. آپ جب یہ ٹورنامنٹ ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے کانٹریکٹ ہوتا ہے, سگنیچر ہوتے ہیں, آپ کو سب پتہ ہوتا ہے کون سی ٹیمیں کھیل رہی ہیں, آپ کا میچ کب ہوگا. یہ گلی محلے کی کرکٹ نہیں ہے کہ جس میں 2 گھنٹے پہلے آپ کو پتہ لگے کہ جناب اچھا فلاں بندے کی جو ہے وہ ٹیم آ رہی ہے تو ہم نے اس کے خلاف کھیلنا ہے. یہ ساری چیزیں پہلے سے ڈیسائیڈ ہوتی ہیں, سارا اسکیجول بنا ہوتا ہے, سب کچھ پتہ ہوتا ہے. یہ آخری وقت میں جا کے جب انڈیا کی جانب سے ان کے اوپر تنقید ہوئی, انڈین میڈیا کی جانب سے, وہاں کے عوام کی جانب سے, تو پھر انہوں نے کہا اچھا ہم نہیں کھیلتے. تو اس طرح کی بیوقوفیاں مت کریں. آپ لوگوں کو نا ماسٹر ہیں. ویسے میں نے دیکھا ہے انڈین کرکٹرز ہو جائے, انڈین فوج ہو جائے, یا انڈین سیاستدان ہو جائے, یا انڈین میڈیا ہو جائے, چاروں ایسا گدھا اور بیوقوف بناتے ہیں. اور ہربھجن سنگھ اتنا بڑا ڈرامے بازیاں جو کر رہا ہے, ابھی 24 گھنٹے پہلے وہ لال قلعہ ایک ریسٹورینٹ ہے پاکستانی, وہاں پہ روٹی پاڑ کے ہٹا ہے, اور وہاں پہ اس ریسٹورینٹ کی تعریفیں کر کے ہٹا ہے. اس کی ویڈیو یہ سامنے دیکھیے گا, یہ ویڈیو ہے اس کے اندر. تو لیکن اب جو ہے وہ بیٹھ کے نہیں میں تو انڈیا پہلے آتا رہا. سارے رنگ باز ہیں, 1 نمبر کے 2 نمبر مطلب حرکتیں کرنے والے لوگ ہیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.